قیامت کی خصوصیات کیا ہے؟ کیا اسلام خوشی منانے سے منع کرتا ہے؟ اور خوشی کتنی اور کیسے منائیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 73 اور 74 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ خدا کے سوا جن کو اس کا شریک بناتے تھے اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے اب تو وہ ہم سے جاتے رہے، بلکہ سچ یوں ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے خدا کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کرتے تھے۔ یوں خدا کافروں کو بوکھلا دے گا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ اب آئے سورہ غافر کی ان دو آیات میں موجود اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، قیامت حقیقتوں کے ظاہر ہونے اور شرک کے بے اثر ہونے کا دن ہے۔ نمبر 2، غیر خدا مٹ جانے والا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے حادثات مشرکوں کو اس طرح پریشان کر دیں گے کہ ایک بار وہ کہیں گے ہمارے معبود تو چلے گئے، اور پھر کہیں گے ہم کسی اور معبود کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ کا گمراہ کرنا کافروں کے کفر کے سبب ہوتا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم دنیا میں ناحق بات پر نہال تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت ترجمے سننے کے بعد اب آئیے اس کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: فرح طبیعی خوشی کو کہتے ہیں، اور مرح حد سے زیادہ خوشی کو کہا جاتا ہے جو غرور اور مستی کا سبب ہوتی ہے۔ مسوا کا معنی ہے مسلسل رہنا، یعنی ابدی اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ۔ اسلام اور خوشی: اسلام فطرت کا دین ہے، اور اسلام خوشی منانے کا مخالف نہیں ہے، جو کہ انسانی فطرت کی چاہت ہے۔ جس چیز پر اسلام تنقید کرتا ہے وہ بیجا خوشی منانا ہے، جس کے کچھ موارد قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ وہ جنگ میں نہیں گئے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ ایسی دنیاوی کامیابی پر خوشی جو آخرت سے غافل ہونے کے ساتھ ہو۔ فرحوا بالحیات الدنیا، سورہ رعد آیت نمبر 26۔ دولت ملنے پر خوشی، قارون سے کہا گیا لا تفرح، مومنوں پر آنے والی مصیبتوں پر خوشی۔ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ علم ہونے کی وجہ سے خوشی، فرحوا بما عندہم من العلم، سورہ غافر آیت نمبر 83۔ لیکن اگر خوشی حق اور اللہ کے لطف
لوگوں کی خدمت اور کمالات پر پہنچنے کی بنا پر ہو تو بری نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیات کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ کے عذاب اور سزا کی وجہ کو بھی بتایا جائے تاکہ گناہگار کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور دوسرے بھی خبردار ہو جائیں۔ نمبر 2، بیجا مستی اور خوشی اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ نمبر 3، خوشی حق کی بنا پر ہونی چاہیے اور اتنی مقدار میں ہو کہ غفلت کا سبب نہ بنے اور توحید کے دائرے میں ہو۔ نمبر 4، آج کی بیجا خوشیاں جو تجاوز کرنے، غصب کرنے، قتل و غارت کرنے اور اقدار و مقدسات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے منائی جا رہی ہیں، ایک دن طوق و زنجیر اور جہنم کی طرف ذلت کے ساتھ جہنم میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نمبر 5، خوشی اگر حق کی بنا پر ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر باطل کی بنا پر ہو تو اس کی تنقید ہوتی ہے۔ نمبر 6، جہنم کے کئی دروازے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قیامت حقیقتوں کے ظاہر اور شرک کے بے اثر ہونے کا دن ہے۔ اسلام فطرت کا دین ہے۔ اسلام خوشی منانے کے مخالف نہیں ہے۔ جس چیز پر اسلام ترغیب کرتا ہے وہ بے جا خوشی منانا ہے، اور خوشی حق کی بنا پر ہو اور اتنی مقدار میں ہو کہ غفلت کا سبب نہ بنے اور توحید کے دائرے میں ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔